آپ کو پتہ ہے نا کہ لوہا جو ہے یہ لکڑی بھی کاٹ سکتا ہے، لکڑی نہیں بلکہ لوہا پلاسٹک بھی کاٹتا ہے، پلاسٹک ہی نہیں بلکہ لوہا پتھر بھی کاٹ دیتا ہے، اور اگر اور آگے چلیں تو لوہا ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ خود لوہے کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ یہ ایک لوہا کتنا کارگر ہوتا ہے ان سب چیزوں پر۔ اس لوہے کو اگر طاقت بخشی ہے تو وہ ہے میرا اور آپ کا رب۔ کہ رب چاہے تو ایک ہی چیز کو کتنی چیزوں کے لیے کار فرما بنا سکتا ہے۔ اس لوہے کو ان چیزوں کے ساتھ لگنا پڑتا ہے تب ہی اس کی شیپ بدلتی ہے۔ اگر لوہے کو قریب رکھ دیں اور آری لکڑی سے ٹچ نہ ہو تو کیا لکڑی کٹ جائے گی؟ نہیں۔ ان ساری باتوں کو بیان کرنے کا مقصد اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ بھی ایسی طاقت رکھتے ہیں جو کہ اللہ نے دی ہے کہ یہ شرابی آئے اس کو بھی بدل سکتے ہیں، یہ زانی آئے اس کو بھی بدل سکتے ہیں، یہ بے نمازی آئے اس کو بھی بدل سکتے ہیں، کیونکہ یہ طاقت اس کو رب کریم نے عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جس طرح لوہا اپنے اندر بہت ساری کوالٹیز رکھتا ہے، اسی طرح اللہ کا نیک بندہ بھی اپنے اندر بہت ساری کوالٹیز رکھتا ہے جس کو اللہ نے ہی امپروو کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے قریب رہنا، یہ بندے کو مولڈ کر دیتا ہے، بندے کی طبیعت ٹھیک کر دیتا ہے، بندے کے اخلاق درست کر دیتا ہے، بندے کی شیپ خوبصورت بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ایسی نعمت اور ایسی طاقت سے نوازا ہوا ہے۔ لوہا اگر قریب نہ ہو تو شیپ نہیں بدلتی، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے ایک اعلیٰ وصف یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ان کے قریب نہ بھی ہو تو تب بھی وہ اپنی نگاہ ولایت سے اس کو درست کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ شعر آپ نے سنا ہوگا نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ نیک بندے بہت طاقتور ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بزرگوں کا احترام کریں، ان کی جتنی صحبت اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، ان کی قربت میں رہیں اور ان سے فیض حاصل کریں۔